جاپان میں پچھلے 30 سال میں چوری نہیں ہوئی، قتل نہیں ہوا، کوئی بھوکا نہیں سوتا۔ زلزلے کے وقت کیمپوں میں سب کچھ رکھ دیا جاتا ہے، کوئی ایک چھنٹاک ضرورت سے زیادہ نہیں لیتا۔ دیانتداری میں دنیا میں پہلے نمبر پر ہیں۔ آپ سڑک پر کروڑوں روپے پھینک دیں، کوئی نہیں اٹھاتا۔ آپ کندھا ماریں تو سامنے والا معذرت کرتا دکھائی دے گا۔ ترقی اور ٹیکنالوجی میں دنیا سے 10 سال آگے جیتے ہیں۔ کام اتنا کرتے ہیں کہ وزیر اعظم ہاتھ جوڑ کر آرام کے مشورے دیتا ہے۔ سگریٹ کی راکھ جاڑنے کی ڈبیاں جیب میں رکھتے ہیں۔ صفائی اتنی ہے کہ سڑکوں میں منہ نظر آئے۔ پابندی وقت اتنی کہ 5 منٹ ٹرین لیٹ ہوئی تو پوری کمپنی بند کر دی۔ اخلاق اتنا بلند کہ آپ حیرت کے منہ تکتے رہ جائیں گے۔ اخلاص، مہمان نوازی اور ثقافت کمال۔ محبت وفا اتنی کہ جاپانی بیوی پوجا کرنے لگ جائے اور آپ کو اتنا کھلائے کہ موٹے ہونے کا خوف طاری ہو جائے۔ ان کی مرغوب غذا چاول ہے۔ ایک دفعہ چاول کی فصل پر قحط پڑا تو 30 سال کا ایسا ذخیرہ کر لیا کہ دنیا سے چاول نایاب ہو گئے، لیکن وہاں سے ختم نہ ہوئے۔ جاپانی جس کے ہو گئے بس پتھر پر لکیر ہے۔ نظام صحت ایسا کہ ٹوائلٹ آپ کو جسم کی پوری ڈیٹیل دے دے۔ 2 نمبری اور بے ایمانی کا تصور محال۔ اور اب آتے ہیں کہ جس ملک میں لاکھوں لوگ تبلیغی اجتماعات میں جاتے ہیں، جہاں لاکھوں لوگ دعوت دین کے لیے سفر کرتے ہوں، جہاں سے لاکھوں لوگ بیت اللہ، عمرہ اور حج کے لیے جاتے ہوں، میلاد النبی کے موقع پر ہر شہر میں جلوسوں میں لاکھوں لوگ شامل ہوں، جس ملک میں ہر رات لاکھوں محافل میلاد اور درس قرآن ہوتے ہوں، جس ملک میں یوم عاشوراء پہ لاکھوں لوگ غم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں عزاداری کرتے ہوں، جس ملک میں عید اور جمعے میں بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہوں، جس ملک میں تسبیحات پڑھنے والے لاکھوں میں اور درود و سلام کی تعداد اربوں میں ہو، وہ ملک ایمانداری میں دنیا میں 160ویں نمبر پر ہے، اور کافروں کا جاپان دیانتداری میں نمبر 1 ملک قرار پائے تو سوال تو اٹھے گا کہ ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ ہم خود کو دھوکہ دے رہے ہیں یا اپنے خدا کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ کیونکہ ہم دنیا کو تو دھوکہ نہیں دے رہے، دنیا ہم سے آگے جا رہی ہے، دنیا تو ہر کام میں آگے ہے، ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ جب ہمیں یہ ساری باتیں سننے کے بعد سمجھ آ جاتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہم کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہے، بلکہ ہم صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اور خداوند کریم ایسا مہربان ہے کہ پھر بھی ہمیں رزق عطا کرتا ہے۔ ہم ایسے ملک کے رہنے والے لوگ ہیں کہ جہاں پر ہر بسم اللہ ڈپارٹمنٹل سٹور، ماشاءاللہ کریانہ سٹور، اللہ سبزی والا اور ایسے بہت سارے ناموں کو آپ روز بورڈوں پر پڑھتے ہوں گے، لیکن مجال کہ نماز کے وقت میں کوئی اپنی دکان کو چھوڑ کر چلا جائے، کیونکہ ماشاءاللہ جنرل سٹور والے کو ڈر ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ سے کوئی مسلمان اس کی صفائی نہ کر جائے، کیونکہ بسم اللہ سپر سٹور والے کو ڈر ہوتا ہے کہ کوئی بسم اللہ پڑھ کر اس کے سامان کی صفائی نہ کر جائے۔ یہاں پر صرف مسلمان نام کے رہ گئے ہیں، پاکستانی قوم صرف نام کی رہ گئی ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ۔ ہم جاپان چلے جائیں تو جن لوگوں کو ہم کافر کہتے ہیں، انہوں نے قرآن میں سے تمام چیزیں لے لی جو ہماری میراث تھی، اور ہم نے تمام الٹی چیزیں اٹھا لی جو کسی وقت کافروں کی میراث تھی۔ زندہ درگور آج بھی ہم لڑکیوں کو کر دیتے ہیں۔ آج بھی کسی کے گھر میں کوئی لڑکی پیدا ہو جائے تو اس کو فون کر کے یہ کہا جاتا ہے کہ فکر نہیں کرنی، انشاءاللہ اللہ تمہیں بیٹا بھی عطا کرے گا۔ ارے بیٹے مانگنے والوں، پہلے اپنے لیے ایمان تو مانگ لو۔ میں آج اپنے دیکھنے والوں کے ساتھ مل کر اپنے رب العزت سے یہ دعا مانگتی ہوں کہ میرے پاک پروردگار پاکستان کا مستقبل روشن فرما۔ میرے پاک پروردگار
ہم تمام انسانوں کے دلوں سے میل کو نکال دے، ہم 2 نمبر بے ایمان لوگوں کے دلوں سے بے ایمانی نکال دے، آمین۔ میرے پاک پروردگار ہمیں سکون والی زندگی عطا فرما، آمین۔ پاکستان پر اپنا رحم و کرم فرما، پاکستان کو عادل اور سچے حکمران